السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق کا جیسے کہ حق ہے تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا ولا تموتن اور تم نہ مرنا الا مگر وانتم مسلمون کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اتقوا اللہ ہم قرآن پاک میں کئی بار یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کوئی ڈرنے والی ہستی تو نہیں ہے نا کہ ہم اس سے ڈریں اللہ کا ادب کرو اس کا احترام کرو اس کی معرفت کو مانو اس کی بڑائی کو ایکسیپٹ کرو اس کو تسلیم کرو کہ وہ بڑا ہے اور وہ سب کرنے پر قادر ہے اور وہ کن فیکون والا رب ہے یہ ہوتا ہے اس سے ڈرنا جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرنے والی ہستی ہے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی ہستی کا رعب اس بندے کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ کی ہستی کا ایک رعب ہے اس کو اپنے اوپر طاری رکھنا اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایسے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور کہ وہ واقعی لائق کے اتقا ہے وہ ہستی واقعی کہ اس سے ڈرنا چاہیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ نقل کیے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو اس کو ایسے یاد کیا جائے کہ کبھی غفلت طاری نہ ہو یہ نہیں کہ ہم سفر میں ہیں ہم مستی میں ہیں ہم دوستوں میں ہیں تو چلو ٹھیک ہے آج خدا کو بھول جاتے ہیں نہیں اس طرح یاد کرنا ہے اسے کہ کبھی غفلت طاری نہ ہو اور اس کا شکر ایسے کرنا ہے کہ کبھی اس میں ناشکری نہ ہو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق تو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور ناشکریاں بھی کرتے ہیں ہم یاد بھی کرتے ہیں ہم غافل بھی ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں تو یہ حق کا تقاتی ہی نہیں ہے حق کا تقاتی ہی میں قطعاً الفاظ ہیں نیور کہ جو کر لیا تو پھر اس سے ہٹنا نہیں اور بس اس کے اوپر قائم رہنا یہ حق کا تقاتی ہی ہے اور پھر موت ایک حتمی دائمی ابدی نیند اور ایک اللہ کی طرف لوٹ جانے کا راستہ وہی ایک راستہ ہے جہاں سے گزر کے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ موت ہے تو اس موت کے لیے اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت کرنا کیونکہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس بندے کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کافر کر دینے پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ایمان پر خاتمے کا خوف نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کو چیک کرے اسے خوف رکھنے کی ضرورت ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو ہمیں کبھی اپنے اوپر اترانا نہیں چاہیے کہ دیکھنا میں نے تو سیدھا ہی ایمان پہ مرنا ہے اس چیز کو جیسے ہمارے سنی یہی کہتے ہیں ڈرنا چاہیے ان الفاظ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا کبھی شیطان کے اس حملے کی زد میں نہ ہمیں ڈالنا تو ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم کبھی نہ مرنا لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اس لمحے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور پھر ساری زندگی اسلام کے اوپر قائم رہنا یہ نہیں کہ موت سے 1-2 سال پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گے اور بس اس سے پہلے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہمیں زیب نہیں دیتا ہمیں ساری زندگی بھی ویسے گزارنی ہے حق کا تقاتی ہی کے تحت اور ہمیں اپنی موت کا سامان بھی ایسے ہی تیار رکھنا ہے کہ جیسے آج نہیں تو صبح ہماری موت آ جائے گی اور پھر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ وہ کلمے پر ایمان پر اپنے دین پر ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اطاعت میں موت عطا فرمائے آمین
آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللّہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ جدا جدا ہو جانا یا تفرقے میں نہ پڑ جانا، الگ الگ نہ ہو جانا، وَاذْکُرُوا، اور یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ، پس اس نے الفت پیدا کر دی، الفت اردو کے قریب ترین لفظ ہے، محبت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے، اخواناً، بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اسی لیے ہمیں منع کیا گیا ہے نا کہ شفا نہیں کہنا، شفا کہنا ہے، بیماری کی صحت کے لیے۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، جو ہمارے ہونٹ ہیں ان سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں ان کو شفتین بھی کہتے ہیں، شفوی حروف۔ شف جو ہے یہ کیونکہ ہمارے ہونٹ کنارے پر ہیں اور ہمارے منہ کے دہانے کے اوپر اللہ نے ہونٹ بنا دیے ہوئے ہیں، جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں اور اپنے ساری زندگی کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے دوزخ کا جو کنارہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، حفرتن من النار، آگ کا گھڑے کا کنارہ، حفرتن گھڑا، من الناری، دوزخ کا، آگ کا، فَأَنْقَذَكُمْ، پس اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس میں گرنے سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس آیت کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے جو گرامیٹیکلی معنی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ حبل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ ایک پٹھا ہے جو ہماری گردن کو کندھوں سے ملاتا ہے، جس سے ہم آسانی سے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت کر لیتے ہیں، اسے بھی حبل کہتے ہیں۔ اور حبل کا معنی رسی بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ اب ایک روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیات کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترازو میں رکھ کے سانچے میں ڈھال کے پڑھیں گے نا ہر آیت کو، تو ہم کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ یہ حضور نے ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے نا تو میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ ایک شخص امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک جگہ پہ خزانہ دفن کیا تھا، تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا، آپ مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کے نا تو ساری رات جس جگہ پہ خزانہ دفن کیا تھا نا، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے رہو اس جگہ پہ۔ اب وہ شخص گیا اور اس نے نماز شروع کی، ابھی اس کی رات کا چوتھائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا۔ اس نے اس جگہ کو کھودا اور خزانہ نکال لیا اور حیران رہ گیا حضرت امام اعظم کی ذہانت پر کہ کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے میرا خزانہ یاد آ جائے گا۔ تو واپس گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، ساتھ پوچھا کہ آپ نے مجھے ایسی اصطلاح کیوں دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کبھی بھی تمہیں ساری رات نماز پڑھنے نہ دیتا، اس نے تمہیں یاد کرا ہی دینا تھا کہ تم نے کہاں، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کا لفظی مطلب بھی نسیان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بھول جانا۔
انسان بھول جانے والی مخلوق ہے۔ ایک حساب سے اچھا ہی ہے کہ ہم بھول کے آگے چل پڑتے ہیں، اور ایک حساب سے برا بھی ہے کہ ہم اپنی ضروری چیزیں بھی بھول جاتے ہیں۔ بس اللہ نے اس کی تخلیق ایسے بنائی ہے، اس نے بہتر بنائی ہے۔ تو یہاں پہ ہم حبل سے کہاں نکل گئے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم دنیا کی ہر طاقت کو ہرا سکتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے اوپر یورپ، امریکہ اور سب کچھ مسلط ہو رہا ہے، ریزن یہی ہے کہ ہم آپس میں پکے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے اسلاف تھے، وہ لڑ پڑتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، محمد بن قاسم تھے، ارطغرل غازی تھے، کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے، طارق بن زیاد نے دیکھا کشتیاں جلا دی تھیں اور کہا تھا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج ہم جیتیں گے یا مریں گے۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کی جماعت، یہ تھی حبل اللہ والی، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ آج ہمیں سب کچھ سجا سجایا ویل مینرڈ طریقے سے مل رہا ہے، تو ہمیں لڑنے مرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین جہاد کے اوپر بیس کرتا ہے، اور ہم نے اب ہاتھ کا، زبان کا، آنکھ کا سارے ہی جہاد ترک کر دیے۔ تو آپس میں لڑنے اسی لیے پڑ گئے ہیں نا ہم، کہ اب ہم ذہنی مار مار رہے ہیں، بھئی تمہارا فرقہ غلط ہے، تمہارا فرقہ غلط ہے، اور نکال نکال کے قرآن پاک کی وہ والی آیات جس میں حضور کی شان میں کمی آتی ہو وہ ہمیں سنا رہے ہیں، اور ہم نکال نکال کے وہ والی آیات جس میں شان رسالت بلند ہے وہ ان کو سنا رہے ہیں، نکال نکال کے وہ والی احادیث جس میں کچھ متشابہ ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیات متشابہ ہیں، ایسے احادیث بھی متشابہ ہیں، وہ ہمیں وہ والی احادیث سنا رہے ہیں، ہم ان کو وہ والی احادیث سنا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم کبھی ایک پیس پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہم کبھی ان کے لیے اپنے اندر لچک نہیں رکھتے، وہ ہمارے لیے اپنے اندر۔ اسی طرح ہی اہل کتاب ہیں، اور اسی طرح ہی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم انسانیت کے ناطے، عبدالستار ایدھی بنتے ہوئے انسانیت کے ناطے بھی کسی کے کلوز نہیں ہو رہے، تو اس لیے ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل کوئی اللہ ہمارے لیے بھی ساتھ دینے کے لیے کھڑا کر دے گا، لیکن ہم تفرقے میں پڑھ کے الگ الگ ہو چکے ہیں، ہم کسی کے لیے کھڑے ہونے والے نہیں رہے۔ ہماری ہوا خراب ہو چکی ہے، ہماری رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی پڑ چکی ہے، ہم نے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ یہ حبل اللہ ہے، اگر آج ہم قرآن پاک کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیں اور اس کے اندر جو لکھا ہے اس کو جان لیں تو ہم تفرقے سے بہت دور چلے جائیں گے، ہمارے فرقے ہی ختم ہو جائیں گے، ہم مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن جو زبان رسالت فرما گئی ہے، ہم اس سے بھی ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کہ حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب کے 71 فرقے تھے اور تم 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ ہم جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ہم جتنی مرضی کتابیں لکھ دیں، ہم جتنا مرضی انٹرنیٹ پہ اسلام کو پھیلا دیں، لیکن جو حضور فرما چکے وہ فرما گئے کہ آپ کا فرمان ہمیشہ سچ رہے گا، ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا، کہ یہ فرقے بنے ہی رہیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں، بلکہ ان کو ان کے فرقے کے، ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے، اور خود اپنے امن و سکون سے اپنے عقیدے کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، تو بس اسی اصول کے اوپر قائم رہ کے ہم اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط رہیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اگر کوئی عقیدہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، جہاں تک ہو سکے بے شک دل میں برا جان لے، لیکن تھوڑی سی آواز ضرور اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا حال قوم سمود جیسا ہو جائے، کہ اونٹنی کو کاٹنے والے تو 4 لوگ تھے، لیکن خاموشی نے پوری قوم کو ہی ایسا عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ تاریخ میں کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں آنا جو قوم سمود پر آیا تھا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں تم جانتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے
تو وہاں پہ دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ہم پیچھے ان آیات میں پڑھ بھی گئے ہیں۔ اور ان کا جو لڑائی کا سلسلہ تھا وہ 120 سال پرانا تھا۔ 120 سال یہ دونوں قومیں آپس میں لڑتی رہیں۔ جب حضور نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کی، اور یہ اللہ کی نعمت سے 120 سال لڑ جھگڑ کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم تو گرنے لگے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، آنکھیں بند تھیں۔ ایک دوسرے کو قتل کر کے انسان کہاں جاتا ہے؟ اور پھر اسلام سے دور رہ کے بندہ کدھر جاتا ہے؟ تو تم تو وہاں گرنے لگے تھے، تم تو کنارے تک پہنچ گئے تھے، شفا تک پہنچ گئے تھے، لیکن تمہیں حضور نے بچا لیا وہاں گرنے سے، بھائی بھائی بنا دیا۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے وہ وقت جب اخوت کا معاملہ ہوا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ کسی جگہ پر رہنا ہو تو وہاں کے لڑائی جھگڑے افورڈ نہیں کیے جا سکتے، برداشت نہیں ہوتے۔ پہلے حضور نے وہاں کے رہنے والوں کو، پھر مدینہ ہجرت کر کے آنے والوں اور مدینہ میں رہنے والوں کو، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا۔ پہلے اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنایا، پھر ان کو بھائی بھائی بنایا، ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ایک محبت نگر کی بنیاد رکھی، اور آج پوری دنیا میں مدینہ واحد بستی ہے جہاں پرسکون حیات ہے، وہاں سکون ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اسٹریٹجیز تھی اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ انہیں بھائی بھائی بنایا، انہیں دوزخ کے گڑھے سے بچایا۔ اور یہ ساری مثالیں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، سیدھی راستے پر آ جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔